اہل بیت کون ہے سر؟ اہل بیت علیہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے رشتے کے لوگ اور آپ کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں. آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، یہ ہیں اہل البیت جن سے نبی علیہ السلام کا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. اور دوسرے نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ بھی اہل البیت میں ہیں. وہ قرآن حکیم میں آپ علیہ السلام کی بیویوں کو بھی اہل البیت قرار دیا گیا سورۃ الاحزاب کے اندر. اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. آیت تطہیر، آیت تطہیر اسے کہتے ہیں. یہ 33 نمبر جو آیت تطہیر ہے یہ قرآن کے کانٹیکسٹ میں تو اسپیسیفکلی امہات المومنین کے بارے میں ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یعنی نبی ہمارے روحانی باپ ہیں. تو یہ تو اسپیسیفکلی امہات المومنین کے بارے میں. قرآن حکیم میں اہل البیت کی ٹرم جو ہے وہ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوئی. جب موسیٰ علیہ السلام کی جو سسٹر تھیں وہ فرعون کے دربار میں گئی تو انہوں نے کہا میں اہل بیت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے. تو اہل بیت میں جو اولاد ہوتی ہے یہ مسلمات میں سے ہے، اس کو ذکر نہ بھی کیا جائے. اصل چیز جو مینشن کرنے والی ہے وہ بیوی ہے، کیونکہ بیوی صرف اہل بیت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ عقد میں ہو. جب طلاق دے دی تو رشتہ ختم. لیکن طلاق دینے کے بعد بھی اولاد سے رشتہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ اولاد کافر نہ ہو جائے. اس لیے نبی علیہ السلام کے جو حقیقی اہل بیت ہیں وہ آپ کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں. آج کی ڈیٹ میں آپ کی بیویاں بھی حقیقی اہل بیت اس لیے بن گئیں کہ قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے آپشن دیا تھا کہ اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو ہمارے نبی تمہیں طلاق دے کے رخصت کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پوری زندگی پھر حضور کے ساتھ غربت میں گزارا کرنا ہے. نبی کی بیویوں نے حضور کو اڈاپٹ کیا. پھر حضور علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کسی بیوی کو طلاق دیں، یعنی قیامت تک کے لیے وہ امت کی مائیں ہیں اور دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، جنت میں بھی. اس لیے دیکھیں عمار بن یاسر کہتے ہیں صحیح بخاری میں کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. ایک طرف عائشہ ہیں جنگ جمل کے موقع پر جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، احترام کم نہیں ہوا. دوسری طرف علی بن ابی طالب ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ وہ خلیفۃ المسلمین ہے. اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ اولو الامر کی اطاعت کرنا ہے. لیکن رسپیکٹ یاد رکھنا وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. اس لیے جنگ جمل جیتنے کے باوجود سیدنا علی نے بڑے احترام کے ساتھ محمد بن ابی بکر جو حضرت علی کے ساتھ تھے اور حضرت عائشہ کے بھائی تھے ان کے ساتھ ان کو احترام سے واپس رخصت کیا، یعنی رسپیکٹ کم نہیں ہونے دی. تو نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل البیت ہیں. اسپیسیفکلی جو 5 ہستیاں ہیں جن کے لیے ہم پنجتن پاک کا جو کنسپٹ آیا امت کے اندر، یہ کہتے ہیں جی پنجتن پاک تو یہ فارسی کی ٹرم ہے. اور بھائی حق چار یار بھی فارسی کی ٹرم ہے. 4 کا چے بھی عربی میں نہیں ہوتا اور پے کے بھی 3 نقطے عربی میں نہیں ہوتے. پنجتن پاک ہم دونوں کو مانتے ہیں. ہاں، پنجتن پاک کا کنسپٹ اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ہماری ماں نے حدیث روایت کی ہے، عائشہ سلام علیہ. وہ کہتی ہے نبی علیہ السلام نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور منقش تھی، اس پہ ہنڈیا کی مانند نقش و نگار بنے ہوئے تھے. اتنے میں حسن ابن علی آئے، آپ نے ان کو چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر مولا علی، پھر سیدہ فاطمہ. اب دیکھیں اس طرح کوئی فیملی کا ہیڈ اپنی فیملی کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتا. کبھی ہم نے تو نہیں کیا کہ ہم سارے بچوں کو چادر کے نیچے لیں. اور اما عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، انہوں نے جیلسی بھی نہیں کی کہ میں بیوی ہوں مجھے بھی لے لیں. آپ نے ان کو نہیں لیا، لیکن حدیث انہوں نے روایت کی. وہ چھپا بھی سکتی تھی نعوذ باللہ، لیکن نہیں چھپایا. پھر نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے. اچھا، یہ حدیث قصا ہے، چادر والی حدیث. یہ سنی کے ہاں بھی ہے، شیعہ کے بھی ہاں. اسی کی وجہ سے پنجتن پاک کا کنسپٹ آیا، اسی کی وجہ سے کالی چادر بھی ثابت ہوگی، اسی کی وجہ سے کالی کملے والے نعت بھی بنی. لیکن آپ نے کالے کپڑے پہنے ہوئے، اس پہ لوگ اعتراض کریں گے. اس پہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں مزید بیان کر دیتا ہوں. نہیں، میں نے سنا کہ کالی کملے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کالی چادر، وہ کالی پگڑی بھی پہنا کرتے تھے. جی. اور خانہ کعبہ کا غلاف بھی کالا ہے. اس سے بھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام جمعے کے خطبے میں نبی علیہ السلام کو آبزرو کرتے ہیں، کہتے ہیں منظر آج بھی آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی ہے اور آپ ممبر پہ ہیں.
صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو کالی پگڑی آپ علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے اسما بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کا کالا جبہ کسروانی طیالسی نکالا, پرشین امپائر کا جبہ, جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے, پرشین امپائر کا جبہ کالا ہوتا تھا, کسروانی طیالسی جبہ, اور کہا یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے, اور اس میں باقاعدہ نقش و نگار بھی بنے ہوئے تھے, گوٹ لگی ہوئی تھی, اور اس کا دھوور ہم مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو کالا جبہ بھی, کالی چادر بھی, اور کالی پگڑی بھی ثابت. اور پھر خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا, اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یہ حدیث موجود ہے حاکم کے اندر صحیح سند سے. مسند احمد والی روایت کمزور ہے, حاکم کی سند درست ہے. تو نبی علیہ السلام کا جھنڈا بھی کالا, آپ کی چادر بھی, آپ کا کرتا مبارک بھی. باقی یہ جو منسوب کیا نا کہ وہ شیعہ کے ہاں روایتیں ہیں کہ جہنمیوں کا لباس ہے, وہ بالکل جعلی بات ہے. اہل سنت کے ہاں بھی ادھر بھی وہ بالکل جعلی بات ہے. نبی علیہ السلام کی سنت ہے کالا لباس. میں نے تو جان بوجھ کے آج اس لیے نہیں پہنا کہ وہ کالا لباس دے کے کوئی اس طرف نہ دیکھے. میں نے پگڑی بھی سفید پہنی. ایک تو میں آپ کے ساتھ جو پچھلی پوڈ کاسٹ تھی اس کا ڈفرنس بھی کرنا چاہتا تھا, دوسرا یہ میسج دینا چاہتا تھا کہ کالے کپڑوں کے بغیر بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر خیر ہو سکتا ہے. ہاں الحمدللہ. تو کالے رنگ سے نفرت نہ کریں, یہ آپ کے نبی علیہ السلام کا پسندیدہ کلر ہے. پگڑی پہننا, جبہ پہننا, چادر لینا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے, جنگوں میں تو ویسے بھی عموماً سفید کلر جلدی میلا ہو جاتا ہے, کالا ذرا زیادہ عرصے کے لیے چلتا ہے, اور پھر اس کا ایک روب بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اہل بیت کا آپ نے بتایا سر, فضائل اہل بیت کیا ہیں؟ فضائل اہل بیت, فضائل اہل بیت تو ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں, ظاہر یہ بھی لمبا ٹاپک نہیں ہے. ایک ہم نے آیت تطہیر ڈسکس کی نا, آیت مباہلہ. آیت مباہلہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ڈسکشن کی, انہیں دعوت دی, صحیح بخاری میں آتا ہے, قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. تو الٹیمیٹلی ان کو یہ اندازہ تو ہو گیا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, پھر بھی ایک کہیں پہ کوئی چیز اٹکی ہوئی ہوتی ہے, تو نبی علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے مباہلہ کریں. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپن میدان میں آ جائیں, اپنے بیوی بچوں کو لے کے, قریبی لوگوں کو لے کے, ہم بھی لے کر آئیں گے, پھر اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ جو دونوں میں سے جھوٹا ہے اسی وقت اللہ کی لعنت ہو اس پہ. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کرسچنز تیار نہیں ہوئے اس کے لیے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے اگر یہ پیغمبر ہوئے تو پھر ہم بچیں گے نہیں, وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن مسلم شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر بتا دیا کہ میں اپنے کون سے خاص اہل البیت ہیں جنہیں مباہلے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. وہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی, حسن, حسین اور فاطمہ کو لیا اور کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی. 6220 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو اہل بیت کے طور پر پیش کیا, حالانکہ قرآن میں آیا تھا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اے نبی ان سے فرماؤ کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ. نبی علیہ السلام لے کے کس کو گئے؟ حسن و حسین کو, بیٹوں کی طرف سے. تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. اب عورتوں سے مراد تو بیویاں ہونی چاہیے تھی. 9 بیویاں تھیں آپ کی, کسی کو نہیں لے کے گئے. سیدہ فاطمہ کو لے کر کے, بیٹی کو لے کے گئے, پروٹوکول دیا. حالانکہ بیویاں بھی اہل البیت تھیں, لیکن یہاں پہ پروٹوکول دیا. اور تم خود آ جاؤ, اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں. خود نبی علیہ السلام آئے اور اپنے ساتھ سیدنا علی کو لے کے آئے. یعنی نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے نفس کے طور پر شمار کیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. جس طرح ترمذی میں حدیث ہے حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حضرت علی کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. ظاہر نبی علیہ السلام نے دنیا اور آخرت میں انہیں اپنا بھائی بنایا. تو اس موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے یہ پیش کیا. اور میں کوڈ ورڈز میں بتا دیتا ہوں, یہ حدیث سعد ابن ابی وقاص نے حاکم وقت کو اس وقت سنائی جب انہوں نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب پہ سب و شتم کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ سن, میں علی کے بارے میں نبی علیہ السلام سے وہ فضائل سن چکا ہوں کہ میں ایک تحقیر کا جملہ بھی کبھی علی کے لیے نہیں نکالوں گا. اور ان میں 3 فضائل ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتا نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں یعنی V8 سے آج کے دور کی بہتر ہوتا. اور یہ سعد ابن ابی وقاص جو نبی علیہ السلام کے ماموں, فاتح ایران اور 10 عشرہ مبشرہ میں شامل. اور بخاری میں مولا علی کا قول ہے کہ میں نے سعد کے بارے میں نبی علیہ السلام سے سنا کہ میرے ماں باپ قربان سعد تیر چلا بدر کے موقع پر. اتنا بڑا صحابی, وہ کہہ رہا ہے مجھے علی والی ایک فضیلت مل جائے نا تو میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے. پھر انہوں نے حاکم وقت کو کہا کہ سن, خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں.
میں پوری رات سویا نہیں, ہم سارے لوگ نہیں سوئے کہ کون خوش نصیب ہوگا. اور مسلم شریف میں یہ حدیث کے ساتھ یہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا اور آخری موقع تھا, مجھے بھی رشک ہوا کہ جھنڈا مجھے ملتا, لیکن وہ علی کو ملا. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں صبح نبی علیہ السلام نے علی کو بلا کے جھنڈا دیا, شعب چشم تھا, لعاب دان مبارک لگایا, شفا ہوئی, اللہ نے فتح دی. دوسرا موقع تبوک کے موقع پر آپ نے کہا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ اس جنگ میں حضرت علی ساتھ نہیں جا رہے تھے رومن امپائر کے خلاف. تو آپ نے کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے نا امت پہ, میں تو انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس پہ پھر حضرت علی کو تسلی ہوئی. تیسرا موقع آپ علیہ السلام نے نجران کے کرسچن کے ساتھ جب مباہلہ ہوا تو علی, حسن, حسین اور فاطمہ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اب یہ حدیث مسلم شریف میں 6020 ہے. سیم سند پہ سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے خصائص علی میں, اس میں بھی موجود ہے. اس میں پھر سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن وہ حاکم وقت مدینہ شریف رہے انہوں نے حضرت علی کی تحقیر کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا, کیونکہ میرے باپ نے ان کو ڈانٹا ہی ایسا تھا. اور ایک طریق اس کا سنن ابن ماجہ میں ہے, اس میں الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص غصے میں آئے کہ تو اس شخص کے بارے میں مجھ سے بات کر رہا ہے جس کی یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, 3 فضیلتیں یہ بتائیں, اور چوتھی فضیلت بتائی من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. غدیر خم کی حدیث سنائی. تو آیت مباہلہ بہت بڑی فضیلت, اگر اجازت دے تو میں آیت مودت بھی ہے, آیت جو مودت ہے اس کو اس میں کور کروں. جی وہ بھی بڑی مشہور آیت ہے اور اس کے اوپر اختلاف بھی پایا جاتا ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے اس کو بھی کلیئر کر دوں. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قرابت کے ساتھ تم محبت کرو. ایک ترجمہ یہ ہے. ایک ترجمہ یہ ہے سوائے اس کے کہ جو میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے اس کا تم خیال رکھ لو, کیونکہ مشرکین عرب قریش کے قبیلے کے لوگوں کو ریگارڈ کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام بھی بنو ہاشم قریش کا قبیلہ تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سعید ابن جبیر جو ابن عباس کے شاگرد تھے وہ اس کی تعبیر اس اعتبار سے کرتے تھے کہ یہاں جو قربہ سے مراد آل محمد ہے, اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر یوں بیان کرتے تھے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رشتہ داری کی وجہ سے نبی الاسلام کے ساتھ حسن سلوک کرو, کافروں کو کہا جا رہا ہے. دونوں تفسیریں درست ہیں. میں سعید ابن جبیر والی تفسیر کو بھی درست سمجھتا ہوں, اس لیے کہ اگر کافروں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نبی الاسلام کی رشتہ داری کی وجہ سے, دین اگرچہ ڈیفرنٹ ہے, ایٹ لیسٹ خون کے رشتے کا خیال رکھو, تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا ڈیمانڈ کی جائے گی کہ یہ تو تمہارے پروفٹ ہیں, تو ان کا آپ خیال رکھو, ان کے اہل بیت کا خیال رکھو. اور اس کو سپورٹیو صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کا قول ہے کہ محمد کے قرب کو محمد کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور قربان جاؤں امام بخاری نے اس قول کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا, حسن حسین کے چیپٹر میں ڈالا, اہل بیت کے, تاکہ بتایا جائے کہ یہاں اہل بیت سے مراد وہ والے اہل بیت لیے جا رہے ہیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں, مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو مودت یا محبت اہل بیت کے ساتھ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اپنی آخرت بنانے کے لیے, یہ ہر مسلمان کے لیے ایک بنیادی چیز ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص پوری زندگی خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے, لیکن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ ہم اہل بیت کا بغض تھا, تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم میں